बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सिलसिलेनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस होंगे। पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही है, आज दूसरा दिन है। दूसरा हमला भारत की तरफ से पाकिस्तान पे किया गया। इस दफ़ा स्ट्रेटजी चेंज की है भारत ने। क्या वजूहात है, क्या अहवाल है अब तक का? आज 8 मई है। पाकिस्तान आर्मी क्या सोच रही है? मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मेरे दोस्तों से की तरफ से, मेरे चाहने वालों की तरफ से, कि पाकिस्तान अटैक क्यों नहीं करा। आपके सामने पूरा सिनेरियो रखूंगा क्यों नहीं करा, और आखिर में कुछ रिज़र्व सीट्स के हवाले से कोई अपडेट दूंगा आपको कि रिज़र्व सीट का फैसला भी आने वाला है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया की वॉर, आज दूसरा दिन था। पाकिस्तान ने पहले दिन बड़ा अच्छा डिफेंस किया। इंडिया के 5 तैयारे गिराए, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी थे। ये पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। इवन फ्रेंच मीडिया ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि राफेल तैयारे जो उनसे हैं वो ग्राउंडेड किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अब $900 मिलियन के ज़ायद का नुकसान एयरक्राफ्ट का भारत का हुआ है। फ्रस्ट्रेशन थी, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया कि अब हम जवाब देंगे। अब पाकिस्तान अभी ये सोच रहा है कि हमने जवाब देना है, और इंडिया ने अब ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया है। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये इसराइली ड्रोन्स हैं। तकरीबन 25 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान पे 9 सिटीज़ पर अटैक किया जाता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस ड्रोन का बता दूं, इस ड्रोन ये तकरीबन 10 फुट और चौड़ा और तकरीबन 12 फुट लंबा ये ड्रोन होता है, और इसकी कैपेसिटी है कि ये बारूदी मवाद भी लेके उड़ सकता है। इसके अंदर भाई हाई डेफिनेशन कैमरे होते हैं। जब ये उड़ता है इसकी तकरीबन बुलंदी 15,000 फीट तक जाती है। ये बहुत ऊपर तक जाता है, और इसीलिए कई दफ़ा ये रडार में भी नहीं आता, और ऊपर जाके ये फिर टारगेटेड पॉइंट के ऊपर ये ग्राउंडेड होता है। एक ख़ास मकाम तक ये ग्राउंड तक आता है, और एक इंटेलिजेंस का रोल प्ले करता है, कुछ विजुअल्स भी लेता है। पीछे से इसका कनेक्शन भी होता है हेड ऑफिस के साथ, फुटेजेस लेता है, कुछ मालूमात जो उसने लेनी होती है, जो पर्पस होता है वो भी लेता है। और उसके बाद या तो ये आज खुद ब्लास्ट खुद भी हो जाता है, और या दुश्मन की फोर्स इसको ब्लास्ट कर देती है। तो ये इसराइली टेक्नोलॉजी है जिसको ये भारत ने यूज़ किया है। पाकिस्तान के मेन सिटीज़ लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, पिंडी, इन मकामात पर ये ड्रोन्स यूज़ हुए हैं, और पाकिस्तान की आर्मी ने बर वक्त कार्रवाई करके इसको ब्लास्ट भी किया है। अब असल मकसद क्या था भारत का? एक फ्रस्ट्रेशन है, दूसरा दिन है, जितना वो डैमेजेस चाहते थे उतना नहीं मिला। अब लोगों में खौफो हरास पर फैलाना, पाकिस्तान की अवाम को एक जंगी माहौल में टेंस सिचुएशन में लेके आना, जो कि पाकिस्तानी अवाम को अब समझना चाहिए कि अब ये वार जोन में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त मुल्क का दिफा बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। इंडिया को 15 दिन लग गए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। 22 अप्रैल को वाक़या होता है, और इंडिया 5 मई को जाके कहीं पाकिस्तान पे अटैक करता है, वो भी रात के अंधेरे में। तो पाकिस्तान का दिफा इस वक्त मजबूत है। J-10 ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत शो की है। J-10 के स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं वो बढ़े हैं। राफेल तैयारे के शेयर्स डाउन हो गए हैं। तो राफेल तैयारा जिस पर इंडिया को बड़ा मान था, उसको बड़ी बुरी तरह शिकस्त पाकिस्तान ने दी है। अब वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, अब वो एयर स्ट्राइक्स नहीं कर रहे। अब इसमें अब बारूदी मवाद भी हो सकता है इन ड्रोन्स में, लेकिन पाकिस्तान ने ऑब्वियसली जब इसको ब्लास्ट किया तो एक धमाके की आवाज़ें आई, फिर उसका रिएक्शन हुआ, लोग पैनिक हुए, और लोग समझे कि शायद अब ये दोबारा इंडिया ने हम पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। अब जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, जो क्वेश्चन मेरे पास पहुंच रहे हैं, वो है कि पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब आप वार जोन सिचुएशन में हैं, वार की कंडीशन है। पाकिस्तान भी अपना पूरा मुकाबला करेगा, पाकिस्तान भी अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाएगा। पाकिस्तान भी ये अब बताएगा कि
پاکستان کے ٹارگٹس کیا ہے، کیا اہداف ہیں، وہ اب انڈیا کو بتائے گا، لیکن اس کے لیے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ، اگر انڈیا کو 15 دن لگے ہیں تو اوبویسلی پاکستان کو بھی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ پاکستان نے بھی ٹارگٹ مارکس کیے ہوئے ہیں، پاکستان بھی اپنی ایک وار اسٹریٹجی بنائے گا، پاکستان جواب دے گا۔ اب جو اہل یوتھ ہے وہ اس وقت بونک رہی ہے کہ پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، عمران خان جیل میں ہے، عمران خان جیل سے باہر ہوتا تو اس وقت جواب دیتا۔ مجھے عمران خان صاحب کا دور بھی یاد ہے، جب ابھی ننند کو پکڑا تھا تو 24 گھنٹے بھی نہیں عمران خان صاحب اس کو رکھ سکے، اور اس کے بعد امن کا پیغام دے دیا، پیس کا پیغام دے دیا، بڑی تقریریں کی کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا گڈ جسچر کے طور پر۔ جب آپ کو ملک میں ایک ٹیررسٹ آتا ہے آپ کی عوام کو ہٹ کرنے کے لیے تو امن کہاں پہ جاتا ہے؟ کوئی امن نہیں ہوتا، وہ جنگ کی حالت ہوتی ہے۔ آپ کو تب بھی جواب دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں دیا، آپ نے پاک آرمی کو اس پرسو نہیں کیا، آگے پرووک نہیں کیا۔ لیکن آج کی قیادت، پاکستان کی قیادت اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ماسوائے عمران خان صاحب کی پارٹی کے تمام ایک پیج میں ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بھرپور جواب کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر، پاکستان کی آئی ایس آئی، پاکستان کی تمام نیول، ایئر فورس، بری فوج، تمام اس وقت ایکٹیو ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اس کا جواب دیں۔ میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں، آبویسلی یہ انٹیلیجنس کی اطلاعات، پاکستان کے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، میں بریک نہیں کر سکتا، لیکن آپ یقین رکھیں کہ پاکستان کی آرمی بھرپور جواب دے گی، اور ایسا جواب دے گی کہ آپ کو بھارتی میڈیا کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دیں گی، اور یہ پھر وائٹ فلیگ آپریشن آپ کو نظر آئے گا۔ پوری دنیا پاکستان کے ترلے کرے گی کہ آپ کسی طرح اس وار کو ختم کریں اور روکیں، لیکن شاید آپ نے شروع یہ جنگ ضرور کی ہے، اب ختم پاکستان کرے گا۔ پاکستان کی آرمی اس وقت بالکل ایکٹیو ہے، وہ سچویشن کو مانیٹرنگ کر رہی ہے سیکنڈلی، اور لمحہ بلمحہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا دفاع کس طرح جو سا مضبوط کرنا، مزید مضبوط کرنا۔ اب یہ بات ڈرون تک آ گئی ہے، ڈرون صرف اتنے ہیں، بلاسٹ ہوئے، ان کی اوبویسلی پینک سچویشن ہوئی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان جواب دے گا، کچھ ٹائم لگے گا۔ 9 مئی بھی آ گیا، 9 مئی پہ بھی پاکستان کی آرمی پہ ایک حملہ ہوا تھا، وہ اس کا جواب بھی آج تک پاکستان آرمی دے رہی ہے، تو بھارت کے ریاکشن کا بھی جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ابھی ڈیفینسو موڈ پہ ہے، ڈیفینس کر رہا ہے، لیکن جب پاکستان اٹیک کرے گا آپ کو پوری دنیا بتائے گی کہ اٹیک ہوا۔ ابھی تو ہم نے اٹیک کیا بھی نہیں ہے، لیکن یوتھ یہ بار بار آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ فیک نیوز ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ کچھ طیارے انڈیا نے اپنے ہی یا امرتسر میں گرا دیے ہیں، اور اس کو نام دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان نے اٹیک کیا۔ پاکستان نے اٹیک نہیں کیا۔ جب پاکستان اٹیک کرے گا، پاکستان ٹارگٹ بھی بتائے گا، مارک بھی بتائے گا کہ کہاں پہ کیا اور کیوں کیا۔ تو ویٹ اینڈ سی، پاکستان انشاءاللہ جواب دے گا تحمل سے، بردباری سے۔ اس موقع پہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک قوم ہو کے پاکستان کی عوام دعا کرے پاک فوج کے لیے، وہ اس وقت سرحدوں پہ آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی پراسپیرٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ پاکستان یہ جنگ جیتے گا۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے۔ کل ایک سیٹ بیک ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑا، کہ جو آرمی کی جو انسٹالیشنز پر جو اٹیک کیا تھا 9 مئی کا، اس کا ٹرائل اب ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ عمران خان صاحب کے بھی چانسز بڑھ گئے ہیں کہ ان کا بھی اب نام ملٹری ٹرائل کورٹ میں آ سکتا ہے۔ فیاض حمید صاحب آلریڈی ان ٹرائل ہیں، تو بڑی مشکل سچویشن ہے۔ اب ریزرو سیٹ کے حوالے سے بھی میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی گورنمنٹ کے پاس جائیں گی۔ اب اس سے پاکستان کی پولیٹکس کا میکنزم چینج ہوگا، ساری
گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو جائے گی نیشنل اسمبلی کی بھی اور کے پی میں. کے پی میں بھی اب ایک سمول اماؤنٹ آف فارورڈ بلاک چاہیے ہوگا اس گورنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے. نیشنل اسمبلی میں اب 27ویں ترمیم کی 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایزی ہو جائے گی. ابھی مولانا فضل الرحمان کے ترلے کرنے پڑے ہیں جو کہ ان فیوچر نہیں ہوں گے جب یہ ریزرو سیٹ ان کے پاس آ جائیں گی اور فارورڈ بلاک بھی ایک بن جائے گا. پاکستان کی نیشنل پالیٹکس وہ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی. تو بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے. ان کو آج بھی عمران خان صاحب کی پڑی ہے. ہمیں یاد ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے یہ کتنے پاورفل ہیں انڈیا کے لیے یا اس جنگ کے لیے. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت پاکستان کو یا پاکستان کی آرمی کو. یہ اس حالت جنگ میں بھی ان کو عمران خان صاحب کی پڑی ہوئی ہے، ان کو ملاقاتوں کی پڑی ہوئی ہے. ان کو یہ کوئی ان کا پولیٹیکل ورکر اس وقت کنڈیم نہیں کر رہا انڈیا جو دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان کے سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. یہ ٹائم بھولا نہیں جائے گا، یہ ٹائم یاد رہے گا. یہ اکاؤنٹس جو اس وقت آگ اگل رہے ہیں پاکستان کی نفرت میں یہ مارک ہوں گے. پاکستان نے ایک مانیٹرنگ سیل بنا دیا ہے، ان کا بھی حساب لیا جائے گا. یہ جو اس وقت حالت جنگ میں جنگ بدر میں جس طرح منافقین نے مسلمانوں کو ڈی مورلائز کیا تھا، یہ وہی منافقین ہیں، یہ وہی ملک دشمن ہیں جو اس وقت پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. بی ایل اے کے دہشت گرد، پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل دہشت گرد، یہ سب ایک پیج پر ہیں، اور انڈین ڈیجیٹل دہشت گرد بھی. تو انشاءاللہ پاکستان اس کو مانیٹر کر رہا ہے. پاکستان کی مانیٹرنگ سیل کمیٹی ایک بنی ہے، وہ انشاءاللہ ان کو مانیٹر کرے گی، ان اکاؤنٹس کا احاطہ کرے گی، اور اس کے بعد ان سے بھی جواب لی جائے گی. اور پھر ان کی چیخیں سنیے گا کہ کس طرح پاکستان کو کے حق میں یا پاکستان کے خلاف جواب دیتے ہیں.